اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسے الفاظ پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی علامات دیکھ کر کہ پتہ نہیں یہاں پر ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم انہی علامات میں سے اسی علامات کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، جو کہ 3 نقاط کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی اس طرح کے 3 ڈاٹس لگے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہاں پر رکنا ہے یا نہیں رکنا؟ ان 3 نقاط کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پورے قرآن پاک میں کل کتنی بار آئے ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جائے گا؟ تو آج میں آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ آیات ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے اور اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر رکیں اور کہاں نہ رکیں۔ دیکھیے میں اس کا جواب آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں۔ یہ 3 نقاط قرآن پاک میں ہر جگہ 2 بار آئے ہیں، یعنی ٹوٹل 6 بار ایک ہی جگہ پر ہوں گے، 3 ایک جگہ اور 3 تھوڑے سے فاصلے پر دوسری جگہ، ٹوٹل 6 ہوں گے۔ یہ پورے قرآن پاک میں تقریباً 30 کے قریب یہ نقاط آئے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ ان 3 نقاط کا نام ہے معانقہ، جس کے معنی ہے ملنا۔ یہ جو دونوں وقف ہیں، دونوں کی پاور ترجمے کے لحاظ سے ایک جیسی ہے، یعنی دونوں وقف ایک برابر ہیں۔ مطلب فیہ کا تعلق لا ریب سے بھی ہے اور فیہ کا تعلق ھدی للمتقین سے بھی ہے۔ ترجمہ سمجھ لیجئے، ذالک الکتاب لا ریب کا کیا مطلب ہے؟ ذالک الکتاب، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ لا ریب، نہیں ہے شک کرنے کی گنجائش، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ مطلب فیہ لفظ دونوں کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ان دونوں جگہ میں سے ایک جگہ لازمی ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں جگہ پر ہی وقف کر لیں یا دونوں جگہ پر ہی ملا کر پڑھ لیں، تو اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے ایک جگہ پر لازمی ٹھہرنا ہے اور دوسری جگہ پر ہم نے پھر ملا کر پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل میں فرسٹ وقف پر نہیں رکتی تو میں یہ کیسے پڑھوں گی؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ میں نے یہاں فی پر وقف کیا ہے، فرسٹ والے پر نہیں وقف کیا، تو یہ ایسے پڑھا گیا۔ لیکن اگر میں فرسٹ سٹاپ کروں گی اور سیکنڈ کو ملا کر پڑھوں گی تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ایک اور مثال سے جانتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 163۔ یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ یہاں پر آپ دیکھیے 3 نقاط ہیں جیم کے اوپر، آگے لکھا ہوا ہے كَذَلِكَ، اس کے بعد پھر 3 نقاط ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 نقاط قریب قریب ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے ایک جگہ پر لازمی رکنا ہے، وقف کرنا ہے، اور پھر دوسری جگہ ہم نے اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر دوسری جگہ ہم سٹاپ کریں گے تو فرسٹ کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لا تأتیہم، یہاں وقف کیا، كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ کلیئر ہو گیا؟ آپ کو اس طرح کے 3 نقاط جہاں پر بھی نظر آئیں، آپ نے ایک جگہ لازمی ٹھہرنا ہے اور دوسری جگہ پھر آپ نہیں ٹھہریں گے۔ اگر دوسرے پر سٹاپ کریں گے تو فرسٹ والے پر آپ نہ ٹھہریے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔